قابل صادق علماء کرام، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج آپ کی اس مدرسہ عثمان بن عفان رحیمیہ مظفر گڑھ میں ہمارے محبوب بزرگ اور محبوب بھائی قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور قاری محمد نبی صاحب کی محبت بری دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 2 ربیع الاول 1444 ہجری۔ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ تمام حضرات کو ایک اچھی نسبت عطا فرمائی۔ دنیا میں سب نسبتیں جو ہیں وہ ساری اچھی نہیں، نسبت وہی اچھی ہے کہ جس نسبت کے ساتھ انسان دنیا میں بھی فخر کرے اور وہ نسبت انسان کو قبر آخرت میں کام آئے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، فرشتوں کے مقابلے میں جو انسان کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ جب اللہ پاک شانہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام روح زمین پہ پہلے بشر، پہلے انسان اور پہلے ہی نبی۔ اس سے قبل اللہ پاک شانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی، جنات کی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ فرشتوں نے بھی انسان کی پیدائش پر اللہ کے سامنے یہ عرض کی کہ یا اللہ، آپ انسان کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ آپ کی تقدیس، آپ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو یہ کام ہم فرشتے کر رہے ہیں۔ مگر اللہ پاک شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں رب جانتا ہوں کہ میں آدم علیہ السلام کو کیوں بنا رہا ہوں، کیونکہ ہم سارے کے سارے انسان جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی تھی جو آدم علیہ السلام کے سامنے، اللہ پاک نے ان اشیاء کی چیزوں کے نام پوچھے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ مدرسے میں طلبہ ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں آپ کے اس مدرسے میں بڑا اچھا ماحول ہے، آپ الحمدللہ قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، حفظ ناظرہ، اور ساتھ میں اور بھی الحمدللہ آپ کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے اساتذہ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہماری ضروریات دین ہے، جو 24 گھنٹے کا ہمارا دین ہے، اس تمام کے تمام دین کے متعلق ہمیں معلومات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا دیگر جتنے بھی حقوق اللہ یا حقوق العباد، مدارس دینیا میں یہ چیزیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ آدمی ان چیزوں کو سیکھ کے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرے اور پھر ان چیزوں کو یہاں پڑھ کے آگے دوسروں تک منتقل کرے۔ اب آپ کے اساتذہ ہیں الحمدللہ، 5 6 7 استاد ہیں، انہوں نے کسی سے پڑھا، قرآن کو سیکھا، مسائل کو سیکھا، اب وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ الحمدللہ ان چیزوں کو سیکھ کے مدرسے سے فراغت کے بعد آگے کتب پڑھیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، حافظ بنیں گے۔ یہ چیزیں آپ نے آگے منتقل کرنی ہیں، کیونکہ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اس امت کو بھیجا اس لیے کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس امت کو اس لیے بھیجا گیا کہ جو یہ سیکھے گی دوسروں کو سکھائے گی،
جو چیزیں اس تک منتقل ہوں گی یہ آگے منتقل کریں گے۔ اب آپ نے صرف حافظ نہیں بننا، صرف قاری نہیں بننا، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ نے جن بزرگوں سے آپ کا واسطہ ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، جیسے کہ یہاں آپ کے الحمدللہ ملتان میں مشہور بزرگ قاری محمد ادریس ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اب ان کی علاقے میں عزت کیوں تھی، ان کا ادارہ کیوں کامیاب تھا، کہ ان کی زندگی میں جہاں قرآن کریم پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، وہاں عملی کریکٹر تھا، عملی کردار تھا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو چیز آپ اپنے اندر پیدا کریں گے وہ آٹومیٹک سوشل میں پیدا ہوگی۔ اب آپ کے استاد ہیں، دوران تعلیم استادوں کا کہ ان سے بھی بات ہو رہی ہے، دوران تعلیم استاد موبائل یوز کر رہا ہے، بار بار کالیں آ رہی ہیں۔ اب استاد کا جو عکس ہے طالب علموں میں پڑھے، طالب علم سمجھے کہ یہ موبائل دیکھنا ضروری چیز۔ یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قاری صاحب نے بتایا، مولانا مصطفیٰ صاحب نے، کہ جتنے بھی 400-450 طالب علم ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس موبائل فون نہیں، ورنہ اکثر مدرسوں میں طالب علموں کے پاس موبائل فون ہے۔ یاد رکھنا میرے طلبہ ساتھیوں بچوں، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ موبائل فون ہے۔ بس جو موبائل فون سے اس وقت بچا ہوا ہے طالب علم، وہ اس وقت کا ولی ہے۔ آپ نے اس کی دوڑ نہیں لگانی ہے، اس میں 10% صحیح ہے، 90% خراب ہے۔ آدمی لیتا اچھی چیز کے لیے، موبائل فون پہ تقریر سنوں گا، تلاوت سنوں گا، کتابیں ڈاؤن لوڈ کروں گا، اچھی نظریے، مگر آہستہ آہستہ کرتے تقریریں ایک سائڈ میں، بیان ایک سائڈ میں، کتابیں ایک سائڈ میں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی موبائل کو غلط یوز کرتا ہے، غلط استعمال، جس کا نتیجہ اور فتنہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ نقصان ہے موبائل فون نے۔ اچھا بھی ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، اس سے آپ قرآن بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے گالی بھی لکھ سکتے ہیں، فضول باتیں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا مانیں۔ اگر آپ صحیح استعمال کریں موبائل کو، وہ بھی صحیح، ضرورت ہے میری اور آپ کی، مگر آج زیادہ تر یہ موبائل فون غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو موبائل فون نقصانی ہے۔ اب الحمدللہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے اندر استاد ہے، اس کی جو باتیں ہیں یا اس کا لہجہ ہے یا اس کا کریکٹر ہے، کردار ہے، وہ طالب علموں میں آئے گا عکس کے طور پر۔ وہ طالب علم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر کے اس کو آگے منتقل کرے۔ اب اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طالب علم بچوں کے اندر جس چیز کو پیدا کرنا ہے، ہمارے اکابر بزرگ جس چیز کو اللہ رسول چاہتے ہیں، وہ طالب علموں میں تقویٰ پیدا ہو، طالب علموں کے اندر خوف خدا پیدا ہو، ان کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اعمال مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس کے گھٹنے میں درد تھا، گھٹنے میں درد تھا، تو وہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا کہ بیٹا مالش کر کے دو۔ استادوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو طالب علم اپنے اساتذہ کی جتنی زیادہ خدمت کرے گا، اللہ پاک اس سے اتنا زیادہ دین کا کام لے۔ خدمت بہت زیادہ کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خدمت ہو۔ استاد جتنی محبت طالب علموں سے کرتے ہیں، ماں باپ نے آپ کو مدرسے میں بھیج دیا، وہ آپ گھر میں فارغ بیٹھے، اب سارا بوجھ آپ کا مدرسے نے اٹھایا ہو، سارا دن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ ان کا احسان ہے آپ پر، اور ان پر آپ کا احسان ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو مدرسہ کہاں ہوتا؟ آپ طالب علم نہ ہوتے تو مدرسہ چلاتے قاری صاحب؟ ایک اکیلے تو مدرسہ نہیں چلتا ہے، مدرسہ نام ہے طالب علموں، جتنے طالب علم جاتا۔ اب ہم آئے اٹک سے، اتنا سفر کر کے 10 گھنٹے، اب دل خوش ہو گیا کہ بھئی اس مدرسے میں 400-500 طالب علم، اب ایک طالب علم بھی ہے کہ 1000 بھی طالب علم ہی ہے، مگر جتنے زیادہ طالب علم ہوں گے اس سے مدرسے کی عزت بڑھتی ہے، کام بڑھتا ہے۔ لوگ دیکھیں کہتے ہیں یہاں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، میں بھی اپنا بچہ یہاں بھیج رہا ہوں، رزلٹ اچھا نکلنا چاہیے، محنت استاد اپنی پوری کریں۔
اب وہ مالش کر رہے تھے اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ شور کر رہے تھے. اس طالب علم کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ استاد کے سامنے شاگرد شور کر رہے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، مگر شاگرد نے بولا کچھ نہیں. وہ اللہ والا جو تھا استاد کا وہ سمجھ لیا. اس نے کہا بیٹا تجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی شور کرنے کی وجہ میں ہوں. استاد جی وہ کیسے؟ فرمایا میں روزانہ رات کو نبی علیہ السلام کے جو معمولات رات کے تھے پورا کرتا ہوں. تہجد میں اٹھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، سارے معمولات پورے کرتا ہوں، اور اس معمولات کا اثر میرے طلباء پر پڑتا ہے. آج رات میں وہ معمولات بھول نہیں گیا بلکہ بیماری کی وجہ سے رہ گئے. آج رات تہجد نہ پڑھ سکا، تلاوت نہ کر سکا، آج رات ذکر اذکار نہ کر سکا، دعا نہ مانگ سکا. اس کا نتیجہ ہے کہ طلباء پر اثر پڑا ہے. جو طلباء ادب سے بیٹھتے تھے آج وہ شور کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اساتذہ کا عمل طلباء پہ منتقل ہوتا ہے. اساتذہ عمل والے ہوں گے، طلباء بھی آگے ایسے ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ آتے تھے، باادب ہو کے بیٹھتے تھے. اور کئی صحابی ایسے ہمارے ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اتنا باادب ہو کے بیٹھتا تھا کہ کبھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے ایسے غور سے نہیں دیکھا. شرم ادب مانے تھا، نظریں جھکا کر. فرماتے آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ادب مانے تھا. تو ادب استادوں کو ہونا چاہیے. ایسے شاگرد بھی گزرے جنہوں نے تاریخ کے اندر نام رقم کی. اساتذہ کی اب تو اللہ معاف کرے، اس دور میں تو ایسا ہے کہ استاد مدرسہ پڑھا رہا ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، طالب علم فارغ ہوا، استاد ہی کے مقابلے میں مدرسہ کھول گیا، استاد ہی کے طلباء کو کاٹنا شروع کر دیا. کئی جگہ ایسی باتیں سامنے ہیں، استاد کے مقابلے میں شاگرد. میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا تو ایک نوجوان عالم تھا، بڑا پھرتیلا تھا. وہ ایک عالم دین دوسرے کو نظر انداز کر رہا تھا. میں نے بعد میں تحقیق کروائی تو بڑا دکھ ہوا کہ جس کے ساتھ وہ بے ادبی کر رہا تھا، اس کو نظر انداز کر رہا تھا، یہ اس کا استاد ہے جس نے اس کو قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھایا. آج استاد کے مقابلے میں شاگرد. امام اعظم ابو حنیفہ، 4 بڑے ائمہ اربعہ. ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ. 4 فقہ کے بڑے امام ہیں. امام بہت سارے ہیں مگر جن کی فقہ دنیا میں رائج ہے اور مشہور ہے، جن کے توسط سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل امت مسلمہ تک پہنچے. ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سب سے زیادہ مقلد، سب سے زیادہ ان کی فقہ کو جو ہے نا فالو کرنے والے الحمدللہ، خاص طور پہ بر صغیر کے اندر جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے. امام صاحب کی زندگی اور سوانے لوگوں کی زندگی کے اندر لکھا ہے پڑھتے کیسے تھے، پڑھائی کیسے تھی. کہتے ہیں میں نے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں پڑھا. پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، علم الکلام پڑھا تھا. ایک دفعہ ایک عورت آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری زندگی میں 3 عورتیں آئیں. ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، ایک عورت نے مجھے زاہد بنایا اور ایک عورت نے مجھے فقیہ بنایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، 3 عورتیں، ایک عورت نے دھوکہ دیا، ایک عورت نے مجھے زاہد بنایا، عبادت گزار بنایا، اور ایک عورت نے مجھے فقیہ بنایا. میں نے جو ہے فقہ مدون کی، فقہی مسائل سیکھے، امت کی طرف رہنمائی کی. وہ فرماتے ہیں پہلی عورت جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں ایک چیز مجھے پڑی نظر آئی اور میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو اشارہ کر رہا ہے. تو میں سمجھا یہ جو چیز گری پڑی ہے یہ اس آدمی کی ہوگی. میں نے اس چیز کو اٹھایا
اور اس کے قریب لے کر گیا تو پتہ چلا وہ مرد نہیں عورت ہے۔ اب وہ چیز میرے ہاتھ میں تھی، میں سمجھا اس کی ہے۔ اس عورت نے مجھے یہ دھوکہ دیا، کہنے لگی یہ چیز امانتاً آپ نے لی ہے، اب اس کا مالک تلاش کر کے اس تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اب کہتے ہیں یہ مجھ پر ایک بڑا بوجھ تھا، یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر آپ کو مدرسے سے کوئی چیز مل جائے، باہر مل جائے، کوئی قلم مل جائے، گھڑی مل جائے، ٹوپی مل جائے، آپ اس کو یوز نہ کریں، استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے اساتذہ تک پہنچائیں، نہیں تو مدرسے میں اعلان کریں، علامت بتا دیں، بھائی کسی کی کوئی چیز گمی ہے، ہاں علامت بتائیں بھائی اپنی چیز دے دیں، آپ استعمال نہیں۔ چپل بھی مدرسے کے بغیر اجازت کے، اجتماعی چپل ہے تو پھر الگ بات ہے، بغیر اجازت کے آپ دوسرے طلباء کے چپل بھی استعمال نہیں کر سکتے، بغیر اجازت کے ان کا تولیہ نہیں اٹھا سکتے، ان کا صابن نہیں لے سکتے۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا، میرے استاد مولانا عبدالعزیز مغیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے استاد تھے، ان کا بھانجا تھا صدام حسین اس کا نام تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، صرف ایک طالب علم کا سگا بھانجا تھا، ایک طالب علم کو اس نے کپڑے دھونے کا صابن چوری کیا تھا، اٹھا لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب استاد کو پتہ چلا تو سگے بھانجے کو مدرسے سے خارج کر دیا۔ ان کی والدہ نے کہا، والد نے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ پہلی اور آخری غلطی ہے، اس لیے آپ طالب علم ہو یہاں سے ہی آپ نے سیکھنا ہے، یہ درسگاہ ہے آپ نے، اگر ادھر سے آپ نے کچھ نہ سیکھا باہر نہیں سیکھ سکو گے، یہ بننے کا زمانہ ہے آپ کا، یہاں سیکھنے کا زمانہ ہے، اب آپ نے یہاں سیکھنا ہے، اس لیے آپ کوشش کر کے یہاں سیکھیں۔ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، آپ کے عقائد اچھے ہوں، آپ معاملات میں اچھے ہوں، آپ جو ہے معاشرت میں اچھے ہوں، آپ کی عبادات اچھی ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہو، یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام یہ صرف نماز نہیں، صرف قرآن پڑھنا نہیں، صرف تجوید کرنا نہیں۔ ہاں بے شک آپ الحمدللہ ایک اچھے لے جائے، پانی پت لے جائے، بڑا مشہور، اور پانی پت کے بزرگوں کو آپ پڑھیں، آپ نے اساتذہ سے کہیں، ان کی سوانح یادکاری عبدالرحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اور بہت سارے بڑے بڑے بزرگ گزرے، قاری محمد علی صاحب گزرے، ان کی سوانح یاد کتابیں لکھی ہوئی اور ان کی زندگیاں پڑھیں۔ یہاں آپ کے ملتان میں بزرگ گزرے، شاید قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا سبب میں نادا نہیں ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈابیل ہندوستان میں مدرسے میں پڑھایا 17 سال تک، 17 سال میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 8 بجے کلاس کا ٹائم اور حضرت 8:05 پر پہنچو۔ اب تو استاد گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، طلباء بیٹھے ہوئے۔ دوران تعلیم اگر کوئی مہمان بھی ہمارے بزرگوں کے پاس آتا تھا، اس سے گفت و شنید ہوتی تھی، نشست برخاست ہوتی تھی، جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے وہاں سے معلم اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا۔ کیوں جی؟ یہ جگہ مجھے مدرسے والوں نے صرف قرآن پڑھانے کے لیے دی، اور اگر یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا گیا اور چارپائی میں بیٹھ کے گفتگو کی مہمان کے ساتھ، مہمان چلا گیا، 1 مہینے کے بعد جب تنخواہ کی باری آتی تھی، ہمارے اکابر جو تھے اہل سنت والجماعت، ان کا یہ وظیفہ تھا کہ اپنی تنخواہ میں سے جو مہمان کو وقت دیا تھا اس وقت کی تنخواہ کٹواتے تھے۔ یہ تقویٰ تھا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کا امام تھا، گھر سے کھانا آتا، سردیاں تھیں، اب وہ کھانا گرم کرنے کے لیے چولہے پر نہیں رکھتے تھے، حمام سے فاصلے پر رکھتے تھے، اور جب تنخواہ کی باری آتی یا تنخواہ لیتے ہی نہیں تھے، بلکہ ماہانہ اپنی جیب سے مدرسے میں کچھ پیسے رکھتے تھے کہ میں نے آپ کے مدرسے کے حمام کی گرمائی سے اتنے وقت تک کھانا گرم کیا، یہ پیسے لے۔ اب یہ صرف باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حقیقت اس وقت نہیں۔ اب تو کون استاد ہے جو صاحب ماہانہ اپنے پیسے کٹواتا ہو کہ میں نے اتنا وقت کی مدرسے کا ضائع کیا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، مہمان آ گئے، حضرت یہاں سے اٹھے نہیں، ادب ہے، اٹھے نہیں، یہاں بات کرنی ہے۔ فرمایا مدرسے والوں نے یہ جگہ پڑھانے کے لیے دی ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، باتیں آپ سے باہر ہوں گی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کوئی آ جاتا، حضرت کہتے میرے پاس وقت نہیں، آپ کلاس کا وقت ہے، بھلے بیٹھو 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹے، جتنے پیریڈ ہے وہ مکمل کروں گا، پھر آپ کی بات سنوں گا۔ ٹیلی فون تو آپ کو ایک مسئلہ بن گیا، موبائل فون کے ساتھ کھیلنا۔ اس لیے
استاد جب اس بات کا اہتمام کریں گے تو یہ چیزیں طالب علموں میں منتقل ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں کہ ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے بزرگ کیسے تھے، ان کی زندگی میں عمل تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی آدمی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الاسلام تھے، ایک وقت کے ولی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، پارسا تھے۔ فرماتے ہیں حضرت رات کو 12 بجے جلسہ کر کے آتے تھے، 1 بجے جلسہ کر کے آتے تھے بعد سے کانگریس کے اندر ان کی جو ہے شمولیت تھی، تو 1 بجے آ کر طلباء کو ڈال کے کہتے کھولو بھائی بخاری پڑھ لی۔ سبق کا ناغہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہوا چھوٹے۔ رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، گھر والی نے بتایا بچہ مر گیا، کا ٹینشن نہ لو۔ گھر والی سے کیا کہا؟ گھر والی سے کہا آپ ایسے کر لیں کہ اپنا جو بچہ ہے اس کو غسل وغیرہ دے کے کفن پہنا کے رکھ دیں، میں جا رہا ہوں مدرسے سے، طلباء کو پڑھاؤں گا، وہاں 11 بجے وقفہ ہوگا، اس میں چھٹی کر کے چند طلباء بلاؤں گا اور اس بچے کا جنازہ پڑھوں گا۔ بچہ گھر میں مرا پڑا ہے اور استاد والد مدرسے میں پڑھانے آ رہے، راستے میں آ رہے تھے، سائیکل چلا رہے تھے، ایک دم سلپ ہوئے، رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ گر گئے۔ قریب کلینک تھا، کلینک میں لے کے گئے، پٹی کرائی، انہوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میرے کلاس میں پہنچ رہے ہیں۔ بچی کی شادی ہے کراچی میں، بیٹھے کتنے کا عمرے کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت صحیح، بچی کا نکاح تو کوئی رخصت ہی نہیں ہوئی، اپنے داماد سے کہا کہ آپ آ جاؤ فلاں اسٹیشن پر، میں بچی کو بھیج رہا ہوں۔ والدہ سے کہا آپ کپڑے باندھو، 2-4 کپڑے کے جوڑے لیے ریل گاڑی میں بیٹھے، اسٹیشن پر آئے، کوئی ڈھوم ڈھام نہیں ہے، کوئی ڈھول باجا نہیں ہے، کوئی رخصتی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، بس سامنے داماد کھڑے، ان کی والدہ آئی، لڑکی کا ہاتھ دیا اسٹیشن پہ، چل بھائی لڑکی ادھر گئی، خود عمرہ کر کے چلے۔ کیا ہو جی حضرت، یہ آپ کے علاقے کے بزرگ ہیں بھائی، آپ پڑھیں ان کی سمانے، کیسی زندگی تھی، مختصر زندگی، بس قرآن میں اپنے آپ کو کھپایا، طواف کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کا وظیفہ تھا رات میں اٹھنا، قرآن پڑھنا تہجد میں، مگر آج اللہ معاف کرے بس یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ بھی کوشش کرو، آپ گردان کرو، تکرار کرو، جو بھی آپ کا ٹائم تھا جلدی سو اور کوشش کرو 2 رکعت ملے، زیادہ نہیں۔ جو آدمی قرآن سے جڑے اس کو تہجد پڑھنا ضروری ہے، جو دین کے کام سے جڑا تہجد میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 3 عورتیں، بات ختم۔ 3 عورتیں، پہلی عورت نے دھوکہ دیا، چیز میں نے اٹھائی، میں نے کہا مدرسے کی کوئی چیز مل جائے آپ اپنے استعمال میں نہیں لائیں، اس کا اعلان کروائیں، مل جائے تو صحیح آدمی، نہ ملے تو پھر بھی استعمال نہ کریں، اس کو صدقہ کریں، آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، بھلے چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ راستے میں آ رہے تھے، ایک گٹھا اٹھا ہوا تھا لکڑیوں کا، جنگل سے کاٹ کے لاتے تھے، کسی آدمی کا یہ گٹھا پہنچا دو اتنی مزدوری دوں گا، مر گئے، انتقال ہوا، کسی نے دیکھا خواب میں، حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بس جہنم میں جل رہا ہوں۔ قصور کیا ہے؟ کہا لکڑیوں کا گٹھا پرایا اٹھایا تھا، اس میں سے ایک دن کا نکال کے اپنے دانت میں حلال کیا، اس تنکے کی وجہ سے پکڑا گیا، ایک تنکے کی وجہ سے پکڑا گیا، جہنم میں جل رہا ہوں۔ اور آپ کسی کی یاد چیز اٹھا لیں، یہ آپ کا سارا عمل، ساری پڑھائی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں یہاں دوسروں کی چیز نہیں اٹھانی، بس چیز مل گئی کوئی، آپ کی اپنی استاد کے پاس پہنچا، استاد خود معلومات کر لیں۔ ہاں تعاون یہ ہے ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ چھوٹے طلباء ہیں کپڑے نہیں دھو سکتے، بڑے، میں خود جس مدرسے میں پڑھا ہوں، میں اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اکثر طلباء کے قاری صاحب خود کپڑے دھوتا تھا، اور استادوں کا منظور نظر تھا، مہمان آ جاتے خود کھانے بنانا، استادوں کو پہنچانا، استادوں کی خدمت کرنا، مالش کرنا، یہ میرا مسجد میں اذان دینا، مسجد کی صفائی کرنا، استاد کی عدم موجودگی میں نمازیں پڑھانا، جنازے پڑھانا، نکاح پڑھانا، یہ میرے استادوں نے ڈیوٹی لگائی، اور محبت بیٹوں کی طرح پیار دیا۔ میں دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے تھے، مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، میں کپڑے لے کے ان کو دھو دیتا، پلیٹیں کبھی میں نے طلباء سے نہیں دھلائیں کہ آپ پلیٹیں دھو، میں خود پلیٹیں بھی دھو دیتا، سارے کام کرتا، اور میں سمجھتا ہوں اسی کی برکت سے اللہ آپ نے مجھے عزت دی۔ آپ بھی اپنے اندر پہلے جو چھوٹے طالب علم ہیں ان کی خدمت کریں، رات کو وہ بستر اٹھا کے ان کو وہی نیچے لگا دیں، صبح بستر ان کا لپیٹ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا،
کتنی طاقت کتنی قوت خرچ ہوگی. اس سے چھوٹے طلباء میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے, وہ آپ کو اپنا استاد سمجھیں گے, بھائی سمجھیں گے. مدرسوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, پیار محبت, نہ کہ آپ 5 6 8 سال لگاؤ حفظ پڑھو باہر نکلو تو آپ کی محبتیں برقرار ہو. یہ لوگ مدرسے سے دشمنی لے کے جاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں ایک عورت نے دھوکہ کیا, فرماتے ہیں دوسری عورت نے مجھے زاہد بنایا, مجھے عبادت گزار بنایا. کہتے میں جا رہا تھا, چند عورتیں جا رہی تھی, ایک عورت کہنے لگی اس کو پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی. نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں, ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ رات کو عشاء کی نماز سے جو وضو کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, یعنی رات کو سوتے نہیں ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں یہ بات پڑی تو میں نے کہا لوگ کتنے خوش فہمی میں ابو حنیفہ کی طرف سے, اور ابو حنیفہ رات کو سو کر گزارتا ہے, رات سو کر گزارتا ہے. کہتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد ایک لمحے کے لیے نہیں سوؤں گا. پھر لکھا ہے کتب کے اندر 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی, عشاء کا وضو کیا اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی, پوری رات عبادت. ابن قدام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا, میں نے دیکھا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, مجھے اچھا لگا, میں بھی بیٹھ گیا. شروع کیسا قرآن, کہتے ہیں 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے 4 پارے 5 پارے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک رکعت میں پورا قرآن ختم ہوا, دوسری رکعت میں آخری نماز اپنی رکعت آخری سورت پڑھی, سلام پھیرا تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک رات میں پورا قرآن. مشکل نہیں ہے, ہمارے پیچھے اکابرین سے گزرے جو ایک رات میں پورا قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں قرآن کے 61 ختم کرتے تھے, 60 ختم میں سے ایک صبح قرآن, ایک رات کو قرآن, دن رات میں 2 قرآن, اور ایک تراویح میں سناتے تھے. ہاں جی, اور پھر جب موت ان کی آئی تو 6 مرتبہ ان کا جنازہ پڑا گیا. کوفہ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مر گئے, دنیا سے گئے, اتنا بڑا جنازہ کہ لاکھوں لوگ جنازے میں اور ہزاروں لوگ ان کے جنازے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. عورتیں ایسی گزری ہیں جن کے تاریخ میں بڑے بڑے جنازے دین کی وجہ سے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات کیسے تھے, ایک آدمی مجوسی تھا, اس سے قرضہ لینا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پہ گئے نہیں, گزر رہے تھے, ان کی جو جوتی تھی اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی, ایسے پاؤں کو چھٹکا, وہ نجاست پڑی اور دیوار پہ لگ گئی. اب وہ گھر مجوسی کا جس سے قرضہ لینا ہے, کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا, بچی آئی, کون؟ میں امام اعظم کو. فرمایا ابو حنیفہ ہوں, ابو کو بھیجو. ابو ڈر گیا کہ قرضہ دینا ہے. حضرت دیکھا آ رہا ہے, اس کا ڈرو نہیں, قرضہ لینے نہیں آؤں, یہ معاف کروایا ہے کہ آپ کے دیوار کے اوپر یہ نجاست لگی, اگر نجاست کو اتارتا ہوں تو مٹی ساتھ میں آ جائے گی, آپ کے گھر کا نقصان ہوگا, اور نجاست نہیں اتارتا ہوں تو یہ انسانیت کے خلاف ہے. اس سے کہا مجھے معاف کر دو. اس نے کہا معاف تو بعد میں کروں گا, آپ پہلے ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. لے ایسی صاحب مخلوق کا ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا. اس کے گھر کے پاس گئے, دھوپ تھی شدید, اس کے گھر کے سائے میں کھڑے ہوئے, سائے میں کھڑے ہو. کسی نے کہا حضرت آپ سائے میں کھڑے نہیں ہو رہے. فرمایا اس نے میرا قرضہ دینا ہے اور اس کے گھر کا سایہ استعمال کروں گا تو یہ نفع ہوگا, اور قرضوئی سے 1 روپیہ بھی نفع لینا یا کوئی چیز نفع لینا یہ سود ہے, اور میں اس کو سود سمجھتا ہوں, اس لیے اس کے گھر کا سایہ استعمال نہیں کرتا. تقویٰ تھا. یہی قرآن ہمیں درد دیتا ہے. قرآن میں بار بار اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچے لوگوں کے. یہاں سچے لوگوں سے مراد نیک لوگ ہیں, پارسا لوگ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں دوسری وہ عورت جس نے مجھے زاہد بنایا, یہ رات کو اٹھ گئے, میں نے کہا میں آج کے بعد اٹھوں گا. اور تیسری وہ عورت جس نے مجھے فقیہ بنایا, میں نے فقہ سیکھی. وہ کون سی عورت تھی؟ کہنے لگے کہ وہ ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے آئی, میں باہر بیٹھا تھا, مجھے مسائل پتہ نہیں تھے. میں نے کہا سامنے چلی جا کے امام احمد بیٹھے, اس سے مسئلہ پوچھ اور پوچھ کر مجھے بتا. کہتے ہیں وہ مسئلہ تھا طلاق کا. ایک مرد عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے, سنت طریقہ کیا ہے؟ امام حماد نے وہ سنت طریقہ بتایا. عورت نے آ کر امام صاحب کو بتایا. کہتے بس میرے دل میں شوق پیدا ہوا, میں نے جوتیاں اٹھائی اور سیدھا امام حماد کے قدموں میں بیٹھ گیا. اور فرماتے 24 سال تک میں نے استاد کی خدمت کی. کہتے ہیں ایک دفعہ خیال آیا کہ استاد کے مقابلے میں مدرسہ بناؤں, استاد کے مقابلے میں مدرسہ بناؤں, مقابلے میں نہیں, اپنا مدرسہ
بناؤں، اپنا کام چلاؤں. کہتے مگر استاد کا ادب مانے تھا، حیا مانے تھی، میں نے کبھی یہ مدرسہ بنایا نہیں. اللہ کا کرنا، امام حماد کا ایک رشتہ دار تھا بصرہ میں، انتقال کر گیا، وہاں سے خط آیا، ان کے سوا اس کا کوئی اور دوسرا نہیں تھا. حضرت کہنے لگے میں 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور جس شاگرد کا انتخاب کر رہا ہوں وہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے. یہ میری مسجد میں بیٹھ کے مسئلے بھی لوگوں کو بتائے گا، وعظ و نصیحت بھی کرے گا، درس و تدریس بھی کرے گا. کہنے لگے یہ کام ہو گیا. 2 مہینے تک میں بیٹھا رہا، پڑھتا رہا. کچھ مسائل ایسے آئے جو میں نے اپنے اجتہاد سے ان کا حل نکالا. اور فرماتے ٹوٹل تقریباً 60 کے قریب مسائل. استاد واپس آئے، میں نے 60 مسائل پیش کیے. حضرت یہ میں نے اپنی مرضی سے مسئلے بتائے. کہتے ہیں 40 مسائل میں انہوں نے تصویب کی کہ یہ صحیح ہے اور 20 میں غلطیاں تھیں. کہتے ہیں یہ غلط کیا، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا تھا. کہتے ہیں بس اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا استاد کے قدموں میں بیٹھا رہا، پڑھتا رہا، خدمت کرتا رہا استاد کی. پھر استاد کیسے راضی ہوا؟ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام حماد کے بیٹے فرماتے ابا سفر سے واپس آئے، میں نے پوچھا ابا سفر میں آپ کو کس کی سب سے زیادہ یاد آئی؟ میں نے کہا میرا نام لیں گے میں بیٹھا ہوں، میری ماں کا نام لیں گے، میرے گھر والوں کا نام لیں گے. کہتے بیٹا اگر اس دل میں کسی کی یاد تھی اور کسی کا زبان پہ نام تھا تو میرا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. استاد جب اچھا شاگرد ہوگا تو استاد بھی محبت کرے. آپ اچھے شاگرد بنے، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہو، یہ ٹائم ہے اس ٹائم پڑھیں. بس پڑھنے کا ٹائم ہے، جب پڑھ لیں گے پھر مسند آپ کی، پھر ممبر آپ کا، مصلح آپ کا، تدریس آپ کریں گے. اس لیے طالب علموں سے درخواست ہے، استادوں سے درخواست ہے کہ ہمارے بزرگ گزرے مولانا صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے آداب معلمین کے لیے بھی ہے، متعلمین کے لیے، جو پڑھ رہے ہیں بچے اور جو پڑھا رہے ہیں. آپ اس کتاب کو لے کر آئیں، طالب علم اپنے پیسوں سے لیں، 25 30 40 روپے کی ملتی ہے، اس کا خارجی وقت میں مطالعہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مطالعہ کریں گے اچھی کتابوں کا تو آپ کا ذہن کھلتا جائے گا کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، متعلم کیسا ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ جب قرآن پڑھیں گے پھر قرآن سے تعلق ہوگا، پھر آپ رات میں قرآن پڑھیں گے تھکیں گے نہیں. اب تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا قرآن پڑھا سر چکرا رہا ہے، سر درد کر رہا ہے. قرآن سے محبت ہوگی تو پھر پورا 80 سال کا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 2 نظامات مقام ابراہیم پہ کھڑے، اللہ اکبر، 80 سال کی عمر ہے اور 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھے. پھر حفظ کرنے پہ آئے تو قاسم العلوم والخیرات امام قاسم النوفی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں قرآن کریم ختم کیا. اور کئی اکابر ہیں، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے اور 17 دن میں جیل میں قرآن حفظ کیا. اب جب پڑھنے پہ آئیں گے پھر قرآن پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. تھانوی صاحب رحمہ اللہ، ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بھوپال کا ایک قاری تھا، حج میں جانا چاہتا تھا، پیسے نہیں تھے، پیدل چلا جانوروں کے پاس آیا، ان سے کہا جی میں حج کرنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں مگر آپ کچھ ہماری شرائطوں کو پورا کرو. انہوں نے بوریاں دی، بڑی بوریاں، یہ بوریوں کو جہاز میں رکھو، اگر یہ کام آپ کر رہے ہو تو آپ فری میں چلے جاؤ. اس وقت پانی کے جہاز میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں. اب انہوں نے وہ خدمت کی، جہاز میں بٹھا لیا. اب اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کی جتنی بھی جہاز کے اندر گندگی اس کو صفا آپ نے کرنا. قاری صاحب نے حج کرنا تھا، اللہ کی محبت پہ گئے، نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ خدمت کرتے رہے. کہتے سارا دن خدمت جہاز میں کرتے، صفائی کرتے، رات کو چھت پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے. کیپٹن غیر مسلم تھا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن جب پڑھا جاتا ہے صحیح ویسے ہوتا ہے. کہتے کیپٹن جو تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ کہتے چھت پہ چڑھ کے فارغ ہو کے دیکھا قاری صاحب قرآن، اس نے قرآن سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب. اس نے کہا یہ قرآن جو آپ نے سنایا ہے یہ تو عجیب تاثیر والا قرآن ہے، اتنا میں متاثر ہوا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے غسل کرو، غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد قرآن پڑھایا، سورت اخلاص سکھایا. سورت اخلاص جو قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے، سورت اخلاص سے کی جان ہے کل ہو اللہ. کیپٹن اور کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو مسلمان پڑھتے ہیں. اس نے کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں. تم مسلمان ہو؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. اسی وقت جہاز کے جو ذمہ دار ان کو خط لکھا کہ میں یہاں سے کیپٹن میں اپنی چھوڑ رہا ہوں. بیوی سے کہا مسلمان ہوتی ہے تو صحیح ہے ورنہ تمہیں طلاق
اللہ پاک نے قبول کر. قاری عبد الباسط عبد الصمد مشہور قاریوں میں سے روس گئے. روس دہریہ ملک وہ قرآن کو اللہ کو رسول کو کسی کو نہیں مانتے. وہاں جمال عبد الناصر کے ساتھ گئے جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا. انہوں نے کہا آپ کتاب پڑھ کے ان کو سنائیں. دہریے بیٹھے ہوئے تھے. دہریے جو قرآن کو نہیں مانتے وہ بیٹھے ہوئے صدر تھے وزیر مشیر تھے. قاری عبد الباسط نے قرآن پڑھا. سورت مریم شروع دعا شروع یہاں تک اس آیت میں بولے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. کہتے ہیں آنکھیں کھول کر جب عبد الباسط قاری نے دیکھا تو وہ دہریہ مذہب کے لوگ جو تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری. انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں یہ پڑھ کیا رہا ہے مگر جو پڑھ رہا ہے اس میں تاثیر بڑی. آپ بھی ایسے قرآن پڑھو. اب صبح قاری صاحب نے لندن پڑھا کیونکہ مزہ ہے بڑا مزہ ہے. مجھے سرور آ رہا تھا قاری صاحب کاش سورت ملک پڑھتے الف لام میم سجدہ پڑھتے. ایسے ہی ہم گئے تھے فیصل آباد جامع امدادیہ. میرے بھائی وہاں سے الحمدللہ فارغ ہوئے دورہ حدیث کیا تو وہاں ایک قاری صاحب نے صبح کی نماز میں 20 منٹ لگائے مگر ایسے قرآن پڑھا کہ یوں لگ رہا تھا ہم مکہ یا مدینہ میں. میں نے عمرہ کیا ہے وہاں کی آواز یہاں نظر آئی. تو آپ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں. مجھے بڑے ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو بتایا اس سے خوشی ہوئی. میں بھی دعا کروں گا اللہ کرے آپ بھی اچھے عالم قاری حافظ بنے جس طرح آپ کے اساتذہ آپ کے بزرگ آپ جو قرآن پڑھانے والوں کو اللہ نے عزت دی. یہاں بھی عزت دی وہاں بھی عزت مل گئی وہاں بھی عزت. یہ نہیں کہ صرف ادھر عزت ادھر بھی یقال لصاحب القرآن اقرا چل بھائی قاری قرآن اٹھ قرآن سنا ورتل القرآن. جس طرح دنیا میں قرآن میں حکم اللہ کے محبوب سورۃ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا ٹھہر ہے لا تحرک فی لسانک لتعجل جلدی نہیں کرنی آرام سے بول. اما سلمہ فرماتی ہوں میں سلمہ رضی اللہ عنہ نبی السلام قرآن کیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عرب جو ہے ایسے پڑھتے ایسے نہیں ہے الحمد سے شروع کیا بس ایک سوال واضح ہوتے ہیں پنجابی پڑھ گئے یا کون سی پڑھ گئے. تو اس لیے نہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پیار سے نماز اپنی خوبصورت کر کے اچھی نماز پڑھیں. اچھی نماز میں تھوڑا وقت لیں 5-10 منٹ لگائیں اچھی نماز پڑھیں. نماز اچھی پڑھیں گے عبادات اچھی ہوگی اس کا اثر آپ کے قرآن پہ پڑے گا. قرآن کو یاد رکھنے سے زیادہ نہیں ہوگا بس آپ اعمال کریں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کریم آپ کی عملی زندگی میں آئے گا. جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی ہیں اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق دے. اللہ پاک قاری صاحب کو بھی صحت دے کہ الحمدللہ یہاں آپ کا مدرسہ استاد بھی ہیں آپ کے یہاں کے جو ہے نا الحمدللہ ذمہ دار بھی ہیں یہاں متمم بھی ہیں. بڑی قربانی دے رہے ہیں اس علاقے میں پسماندہ علاقہ اور پھر گاؤں سے دور شہر سے دور آپ کو بٹھایا ہوا ہے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کرا کریں خصوصی اپنے مدرسے کے لیے. جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے جب وہ آپ کی ضرورت کھانا آپ کو مل رہا ہے ضروریات مل رہی ہیں آپ سے یہ کچھ نہیں لیتے بلکہ یہ خود اپنے سے سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کا یہاں جو خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ طلباء بچوں کو الحمدللہ اللہ پاک عالم بعمل حافظ بعمل قاری بعمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوست ہیں ان کی بیوی بیمار ہے صحت